بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جزا اور سزا، دنیا میں جزا اور سزا کبھی 100% نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے قانون جو ہے نا، وہ اس میں کہیں نہ کہیں یعنی کہ غلطیاں ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی کسی کی فیور ہوتی ہے، کہیں کسی کا ڈر ہوتا ہے، تو اس لیے نہ جزا ہے نہ سزا ہے۔ جزا میں بھی یعنی کہ اگر اس کو تھوڑا ملنا ہے تو اگر اپنا ہے تو اس کو زیادہ دے دیا، اور اپنا ہے تو اس کو بچا لیا، اپنا ہے تو اس کی فیور کر دی، اور اگر سزا ہے تو غریب آیا تو اس کو لٹکا دیا، امیر آیا اس کو بچا دیا۔ تو یہ تو دنیا کے قانون ہیں۔ دنیا کے قانون میں تو یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% صحیح ہے۔ قانون وہ جو اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی یہاں مستقل ایک قانون ہے، جو بھی نیکی کرے گا وہ اچھا اجر پائے گا، اور جو بھی برائی کرے گا وہ اس کی سزا کو بھگت کے رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دنیا میں من مانی کرے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں رہنا دریا میں اور مگرمچھ سے بیر، تو دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر تو نہیں چلتی، تو دنیا میں رہ کر پروردگار سے بیر کیسے چلے گی؟ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو کچھ نقد سزا دے دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ملے گی، وہ تو 100%، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کیکر کا درخت بوئے اور اس کے اوپر پھل لگنے لگ جائیں؟ جو کیکر بوئے گا اسے کو کانٹے ہی ملیں گے، جو گناہ کرے گا اسے سزا ملے گی۔ اس دنیا میں بھی انسان کو گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ تھے، کتنی قومیں تھیں جنہوں نے من مانی کی اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس کے تذکرے آپ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ کیا عبرت کے لیے کافی نہیں کہ ابلیس جو ایک وقت میں بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیکوکار تھا، طاؤس الملائک کہلاتا تھا، اس نے زمین کے ہر چپے پہ سجدے کیے تھے، اتنا عبادت گزار تھا کہ عرش تک اس کی پرواز تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ اس نے سجدے سے انکار کیا، کافروں میں سے ہوا۔ نکل جاؤ میرے دربار سے، اپنے دربار سے نکال دیا، اور ساتھ پروردگار نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب تجھ پر قیامت تک میری لعنتیں برسیں گی۔ کہاں رحمتوں کا مستحق تھا، کہاں لعنتوں کا مستحق ہو گیا۔ جب عبادت گزار تھا تو رحمتیں برستی تھیں، اور جب گناہ گار بنا تو لعنتوں کا مستحق بن گیا۔ کتنا بڑا اور برا انجام ہے یہ۔ یعنی کہ دیکھیں، جب عبادت کوئی کرتا ہے یعنی کہ نیک دل سے، ایماندار ہو، ایمان والا ہو اور عبادت کرے، تو اللہ اس کو اس کا اجر دیتا ہے، اور اگر وہ غلط کرے، گناہ کرے، تو اس کی سزا بھی اس کو ملتی ہے۔ وہ دنیا میں بھی ہوتی ہے، چلو دنیا میں ہو سکتا ہے کبھی اس کو نہ سمجھ آئے تو یعنی کہ تھوڑی اس کو سزا ملے، لیکن آخرت میں وہ یوم الحساب جو ہے نا، اس کے دن تو کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ اس دن تو جزا اور سزا کا یعنی کہ 100% فیصلہ ہوگا، کوئی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیشہ یعنی کہ اچھے کام کرو، عبادت گزار بنو، اور نیک بن کے یہ زندگی گزارو، اور یہاں بھی بھلا آگے بھی بھلا۔ آمین۔